بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ عید سے پہلے ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام 21 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ میرے محترم عزیزو، جو بھی انسان ہے اس کو پیسوں اور دولت کی ضرورت ہے، پیسہ اس کو ضرور چاہیے ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور خاص کر ابھی ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر عید کا تہوار مسلمانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ عید کے 3 دن جو ہوتے ہیں مسلمان ان میں خوشی مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے جوتے پہنتے ہیں اور طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تفریح سحر کے لیے جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل لایا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی پیسوں کی، دولت کی کمی دور ہو جائے گی، اور اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت اس بابرکت عمل کی وجہ سے اس میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کے ساری حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ 1,00,000 2,00,000 10,00,000 جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دینا ہے، فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج آپ کو مستند وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی ختم کر دے، مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے۔ اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ نے ہفتے کو کرنا ہے، اتوار کو کرنا ہے، جس وقت بھی کریں۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے آپ کے پاس، اس میں جس دن بھی اس کو کریں، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ میرے پیارو، یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو میرا رب آپ کو نواز دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کے پاس دولت ہوگی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اسی طریقے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے کہیں اور نہ بھاگے، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے پیارو، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آج آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو مٹی کو سونا بنا دینے والا عمل ہے، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی ہے اس عمل کے بعد انشاءاللہ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ اس میں مبارک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں بتاؤں گا۔ بس توجہ اس بات کی ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوراً ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کر کے، آپ کو تلاش کر کے آپ کے گھر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں تو انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ میرے محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، وہ عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن رمضان المبارک میں کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کیجیے نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند کرتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی پھر بھی آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، اس سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ چاہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج نیت کر کے بیٹھنا اور یہ مت سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہیں، انشاءاللہ سب کی سب جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے عزیزو، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی پیسوں کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار، نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورۃ الکوثر کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ پورے خلوص نیت سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ اور سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے سورۃ الاخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک میں ایک کے بدلے 70 ملتے ہیں۔ تو اس سے آپ خود حساب لگا لیں کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 210 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہوگا۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کرم کی نظر ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل بالکل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائیے گا، اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ اللہ والو، آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح یا اللہ یا غنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر
آپ نے گن کر 21 بار پڑھنا ہے۔ میرے پیارو، یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسے بتانے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت بھی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ کی عید سے پہلے والی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ سب کچھ اچھے طریقے سے خرید پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے گی۔ اللہ کے فضل سے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ میرے پیارو، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفے فائدہ کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھیکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اب اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، تو آپ ضد کر کے گڑ گڑا کے اپنی خواہش مانگیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ اب آپ لوگوں سے نہیں مانگیں گے، آپ اب دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ نے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کیا اور کامل یقین کے ساتھ کیا۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم میرے ان تمام بہن بھائیوں جو جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، جن کو دولت کی ضرورت ہے، جن کی کوئی اور حاجت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ دولت کی اور جو بھی حاجات ہیں وہ پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی اس برکت مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول ثواب و برکت کے لیے کامنٹس میں ضرور تحریر فرما دیں۔